اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ تو یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اس پنکھے سے یا اس پنکھے سے؟ میرے خیال سے اس سے آ رہی ہے، اس کو بند کر دیجئے، وہ پنکھا بند کروا دیجئے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ اتنی گرمی میں اور ایسے شدید موسم میں بھی اتنے بھرپور مجمع کے تحت آپ کا فرش اعضا پر آ کر بیٹھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سرزمین سرسی یہ میرے لیے کوئی نئی سرزمین نہیں ہے، یہاں پر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میری حاضری ہو چکی ہے، مگر اس مقام میں، اس امام بارگاہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں یہ میری پہلی حاضری ہے، لہٰذا جو لوگ مجھے سن چکے ہیں وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ سرسی والوں میرا بھی بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے۔ میرے خیال سے یہ پنکھا بھی بند کروا دی، اس سے آواز آ رہی ہے شاید۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کولر کی آواز ہے۔
اچھا چل بہرحال ایک بلند آواز میں صلوات پڑھیں آپ سب. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے یہ بتائیے آپ تک آواز کی کلیئرٹی ٹھیک آ رہی ہے نا؟ کلیئر آپ لوگ بالکل سن رہے ہیں میری آواز؟ چلیں بسم اللہ. میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے. سورہ شعراء میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پوری توجہ کیجیے گا. میں ابھی سوچ ہی رہا تھا یہاں پر آیا حضرت کے پاس اتنی بزرگ شخصیت اور اتنی کوالیفائڈ شخصیت، اتنی ایجوکیٹڈ شخصیت سرزمین سرسی میں موجود ہے. واقعاً یہ سرسی کے لیے فخر ہے اور اللہ ان کو طول عمر عطا کرے. جب میں تھوڑی دیر ابھی ان سے محو گفتگو تھا تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس موضوع پر گفتگو ہو یا کس آیت کو سرنامہ کلام قرار دوں. اچانک ان کے زبان مبارک سے یہی آیت نکلی تو میں نے سوچا کہ آج آیت مودت پہ ہی گفتگو کی جائے. اب ماشاءاللہ مجمع اہل مودت کا ہے، آیت مودت کی ہے تو بالکل مودت میں ڈوب کر آپ کو سننا ہے اور مودت میں ڈوب کر مجھے پڑھنا ہے. پوری توجہ کیجیے گا. میں گونگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد اللہ گونگوں کو بھی زبان عطا کر دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر تو صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے میرے حبیب قل، آپ ان سے کہہ دیجئے. توجہ کیجئے گا. قل میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے. میں کہوں گا پروردگار تو خود کیوں نہیں کہتا؟ تو اپنے حبیب کو کیوں کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے؟ تو ڈائریکٹ کلام کر دے. اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے قول میرے حبیب تم کہہ دو؟ تو پروردگار تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں. میں نے اپنے حبیب سے کہا کہ تم کہو تاکہ ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماچا پڑے. اللہ اکبر ہے. ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماچا پڑے. میں نے کہا پروردگار وجہ کیا ہے؟ اپنے حبیب سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ اللہ نے کہا میں مولوی کو اس کی اوقات بتانا چاہتا ہوں کہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے. توجہ کیجیے گا. اچھا یہ آیت کی ضرورت کیوں پڑ گیا؟ آپ نے ہم تک قرآن پہنچایا، آپ نے ہم کو نماز پڑھنا سکھایا، آپ نے ہم کو روزہ رکھنا سکھایا، آپ نے ہم کو حج کرنا سکھایا، آپ نے دینا سکھایا، اور یا رسول اللہ ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں اور انسان سے مسلمان بنانے میں نہ جانے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی. یا رسول اللہ آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی مصیبت اٹھانی پڑی. آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا گیا، آپ کے گھر والوں پر ظلم کیا گیا. تو یا رسول اللہ آپ نے جو اتنی محنت کی ہے ہم تک دین پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں، قرآن پہنچانے میں، کہ کعبہ پہنچانے میں، قانون پہنچانے میں، تو یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی محنتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں. آپ کی محنت
کی ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا لائے ہو اجرت کے طور پر؟ کہا یا رسول اللہ ہم یہ سونے لائے ہیں، یہ چاندی لائے ہیں، یہ ہیرے لائے ہیں، یہ جواہرات لائے ہیں، یہ زیورات لائے ہیں، یہ ریشمی ملبوسات لائے ہیں، یہ نفیس کپڑے لائے ہیں، یہ مال و دولت کے انبار لائے ہیں۔ ابھی یہ لوگ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل آئے اور آنے کے بعد درود و سلام فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں یہ کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ توجہ توجہ توجہ، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ ہیرے چاہیے، نہ موتی چاہیے، نہ کپڑے چاہیے، نہ ملبوسات چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، نہ مال و دولت کا انبار چاہیے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی اجرت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اگر ہماری اجرت ادا کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، ہمارے قرابت داروں کی محبت دے دو۔ اللہ اکبر، ہمارے قرابت داروں کی مودت دے دو۔ کیا مطلب؟ نہ ہمیں سونا دو، نہ چاندی دو، نہ زیور دو، نہ دولت دو، یہ سب تو ہمارے صدقے میں خلق ہوئے ہیں، تو جو ہمارا صدقہ ہے وہ ہمیں کیا دو گے؟ توجہ کیجئے گا، جو ہمارا صدقہ ہے وہ ہمیں کیا دو گے؟ تو کافر کیا کرے؟ کہ ان سے محبت کر لو جن کو صدقہ دینا حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ سونے چاندی جواہرات یہ تو خود ہمارے صدقے میں خلق ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ کو کرتا تو میں کسی شے کو پیدا نہ کرتا، کسی چیز کو پیدا نہ کرتا میں تو کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا ہے ان کے صدقے میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں وہ کیا دو گے جو خود ہمارے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ تو ہمیں سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، تمہارا جان، تمہاری جان، تمہارا مال نہیں چاہیے۔ دینا چاہتے ہو تو ہمیں اہل بیت کی محبت دے دو۔ یہی تو وجہ ہے کہ زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھائی ہم نے دنیا والوں کو دیکھا، ساری دنیا مال کے پیچھے بھاگتی ہے، ساری دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی جان بچائے، مگر ہم نے آپ عزاداروں کو دیکھا کہ جب بات اہل بیت کیا جاتی ہے تو نہ آپ کو جان کا خیال رہتا ہے نہ مال کا خیال رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جان کا خیال رہتا ہے نہ مال کا خیال رہتا ہے۔ بھائی خیال تو تب رہتا جب جان اہل بیت سے قیمتی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مال کا خیال تو تب رہتا جب مال اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہوتا۔ ہمیں اللہ یہ ساری چیزیں دے ہی رہا ہے ان کے صدقے میں، تو جن کے صدقے میں دیتا ہے ہم ان کے نام پر صدقہ کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے، اب جہاں تک لانا تھا، آج تک آپ نے تمام علماء سے جس نے بھی یہ آیت پڑھی ہوگی آپ نے ترجمہ یہی سنا ہوگا۔ ہر مولوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ مجھے کوئی رسالت کی اجرت نہیں چاہیے، اجر رسالت نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ میرے خاص قرابت داروں سے مودت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، توجہ، آیت میں فی قربا نہیں ہے، فی القربى ہے۔ یہ الف لام اللہ نے الگ سے کیوں لگایا؟ یہ عربی کا قانون اور قاعدہ سمجھا دو مولوی کو، اگر نہیں پتا تو سمجھا دو کہ الف لام وہاں لگا جاتا ہے جہاں پر عام لوگ نہیں خاص لوگ مراد ہوتے ہیں۔ تو
یہ فی القربہ بتا رہا ہے کہ فی القربہ سے مراد عام رشتہ دار نہیں ہے، خاص رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی چلتے چلتے ایک چھوٹا سا فرق بتا دوں کہ عام رشتہ داری اور خاص رشتہ داری میں فرق کیا ہے۔ بھائی رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے عام، دوسرا ہے خاص۔ عام رشتہ داری کون سا رشتہ ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں، خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے۔ عام رشتہ داری کیسا رشتہ ہے؟ مثلا دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے، کالے سے کرے، گورے سے کرے، سید سے کرے، پٹھان سے کرے، جولا سے کرے، کلڑے سے کرے، ڈاکٹر سے کرے، مریض سے کرے، وکیل سے کرے، مجرم سے کرے، پولیس سے کرے، چور سے کرے، مولوی سے کرے، جاہل سے کرے، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ فرینڈشپ کرنا، دوستی کرنا ہمارا اختیار، جس سے چاہے دوستی کر لے، تو یہ ہے عام رشتہ۔ دوسرا رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا رشتہ۔ یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری وائف کون ہوگی، گوری ہوگی، کالی ہوگی، لمبی ہوگی، ناٹی ہوگی، ہماری مرضی جس سے چاہے شادی کر لیں۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، غریب ہوگا، مالدار ہوگا، غنی ہوگا، سخی ہوگا، کاہل ہوگا، بزدل ہوگا، شجاع ہوگا، کانا ہوگا، آنکھ والا ہوگا، نابینا ہوگا، ہماری مرضی جس سے چاہے جسے چاہے سسر بنا لے۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری ساسو ماں کون ہوگی، موٹی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، ہماری مرضی جسے چاہے ساس بنا لے۔ تو یہ ہے عام رشتہ۔ خاص رشتہ وہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ بھائی بڑے سے بڑا مولوی ہو، اگر وائف پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد کا رشتہ ہم نہیں، اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ، ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا۔ پوتوں کا رشتہ، نواسوں کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں، اللہ جسے بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا۔ اب اللہ آیت میں کہہ رہا ہے فی القربہ، میرے حبیب ان سے کہو کہ ہم اپنے خاص رشتہ داروں کی محبت چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا خاص رشتہ دار سے مراد خونی رشتہ دار تو ہے، سسرالی رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توجہ ہے بھائی، یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن ہے، ملا کا بیان نہیں ہے۔ توجہ، اللہ کہہ رہا فی القربہ، یہ الف لام ہی بتا رہا ہے کہ آیت میں خاص رشتہ دار مراد ہیں۔ اچھا، اب تک جو بھی مولوی آئے ہوں گے میری جان، انہوں نے ترجمہ تمہیں یہی سنایا ہوگا، اجر رسالت، اجر رسالت، اجر رسالت، یہ رسالت کی اجرت ہے، رسالت کی اجرت ہے۔ اگر آیت آنکھ کھول کر پڑھو تو آیت میں کہیں رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، آیت میں اللہ کہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہماری رسالت کی اجرت دے دو۔ اللہ کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کچھ اجرت نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربہ، سوائے قرابت داروں کی مودت کے۔ تو اللہ کہہ رہا ان سے کہو ہماری اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ تو ہماری اجرت سے کیا مراد؟ جو کچھ رسول نے پہنچایا، جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ تم تک پہنچایا، ان تمام چیزوں کی اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا تو سرسی سمجھ نہیں سکا۔ بھائی نماز اللہ کے رسول نے پہنچائی تو نماز کی اجرت اہل بیت کی محبت، روزہ پہنچایا روزے کی اجرت اہل بیت کی محبت، زکوٰۃ پہنچائی زکوٰۃ کی اجرت اہل بیت کی محبت، قرآن پہنچایا قرآن کی اجرت اہل بیت کی محبت، کعبہ پہنچایا کعبے کی اجرت اہل بیت کی محبت، دین پہنچایا دین کی اجرت اہل بیت کی محبت، شریعت پہنچائی شریعت کی اجرت اہل بیت کی محبت۔ اور اللہ نے قرآن میں اجرت مانگ کر ملاؤں کو بتا دیا کہ اسلام تمہیں پھوکٹ میں نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یہ جو نمازوں پر اترا رہے ہو، یہ جو سجدوں پر اترا رہے ہو، یہ جو شریعت کے نعرے لگا رہے ہو، یہ جو مسجدوں میں کثرت نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں مفت خوروں کو مفت میں نہیں ملی، ان سب کی اجرت دینی ہے۔ توجہ، ان سب کا ٹیکس پے کرنا ہے۔ بھائی اجرت کیا ہے؟ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کپڑا خریدا اس کے لیے ٹیکس دیا، بزنس کریں گے اس کے لیے ٹیکس دیں گے، گاڑی لیں گے اس کے لیے ٹیکس دیں گے، ہر شے کے لیے اجرت دینی پڑتی ہے، کوئی چیز فری میں نہیں ملتا۔ اور اگر دنیا میں کوئی تمہیں فری میں کچھ دینا تو سمجھ جانا یا تو کوئی دال میں کالا ہے یا کالی دال ہے۔ توجہ، ہاں، فری میں نہ کوئی چیز ایکسپٹ کرنا نہ دینا، فری میں دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ توجہ، مجھے بھی بلایا ہے تو فری میں نہیں بلایا ہے، توجہ کیجئے گا بھائی، ہر شے کے پیچھے کچھ نہ کچھ اجرت کی ضرورت ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ شریعت، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ کعبہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ دین، یہ قانون، ان سب کی اجرت ہے اہل بیت کی محبت۔ یہ جو قاریان قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ان سے کہنا یہ قرآن پڑھ تو رہے ہو، اس کی اجرت دی کہ نہیں؟ نماز پڑھ تو رہے ہو، نماز کی اجرت دی کہ نہیں؟ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ اچھا سنو میری بات، توجہ، قرآن یہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے۔ قرآن کا پڑھنا ثواب۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، جو اندھا ہو، پڑھ نہیں سکتا ہو، وہ ثواب کیسے کمائے؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ اللہ اکبر، توجہ، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو گونگا ہو، جو پڑھ بھی نہ سکے، اور بہرا ہو، جو سن بھی نہ سکے، وہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آ جائیے، یہاں جگہ ہے بائیں طرف، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کہا یا اللہ کے رسول نے قرآن کا پڑھنا ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو پڑھ نہ سکے، کہا جب قرآن کی تلاوت ہو تو سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ کہا یا رسول اللہ، جو سن نہ سکے، کہا بس وہ قرآن کو کھول کر قرآن کی آیتوں کو دیکھ لے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب۔ تو پتہ کیا چلا مسلمانوں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی ثواب کماؤں۔ کیا کیا میں نے؟ دوڑتا ہوا عثمانیہ بک ڈپو پہنچا قرآن کو ہدیہ کرنے کے لیے۔ توجہ، اب جیسے ہی عثمانیہ بک ڈپو پہنچا، دیکھا ایک لمبی قطار لگی ہے، سارے حدیث سن کر ابھی پہنچے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے جلدی میں کہیں عجلت تھی، جانا بھی تھا، تو میں قطار میں بھیڑ میں چپکے سے داخل ہو گیا، اور چپکے سے دکان کے قریب جا کر میں نے قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے چوما، گھر واپس آ گیا، اور گھر میں آنے کے بعد خوب قرآن کھول کر پڑھنے لگا، ورق پلٹ کر دیکھنے لگا، گھر والوں سے تلاوت کروا کر سننے بھی لگا۔ انصاف سے بتانا سرسی والوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر۔
بھئی آخری آدمی تک سوال کر رہا ہوں، بتاؤ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہا نہیں مولانا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی میں بھی تو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو مجھے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ کہا وجہ یہ ہے مولانا کہ آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، آپ قرآن کو چرا کر لائے ہیں، آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی، تو چاہے جتنا پڑھو، جتنا دیکھو، جتنا سنو، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ مسلمانوں، نمازوں کی اجرت اہل بیت کی محبت، سجدوں کی اجرت اہل بیت کی محبت، قرآن کی اجرت اہل بیت کی محبت، کعبے کی اجرت اہل بیت کی محبت۔ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر سجدے سے پیشانی کالا کر کے روز محشر پہنچے گا تو اللہ تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر پہنچے، سجدہ لے کر پہنچو، نماز لے کر پہنچے، روزہ لے کر پہنچے، حج لے کر پہنچے، زکوٰۃ لے کر پہنچے، تو شمار عبادت گزاروں میں نہیں ہوگا، چوروں میں ہوگا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کسی شخص کو اگر نوح علیہ السلام کے جیسی عمر دے اور وہ ساری عمر اتنے سجدے کرے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے، اتنے رکوع کرے کہ کمر جھک جائے، روزہ رکھتے رکھتے سوکھ کر کاٹا ہو جائے، اور ہر سال پیدل حج کو جائے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت مظلومی میں قتل کر دیا جائے، اور لوگ اسے کعبے کے اندر دفنا دیں، اور اتنی ساری باتوں کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک ہوا، اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اتنی ساری باتوں کے باوجود سب مل کر نعرہ حیدری، حیدر، سب مل کر اللہ نوح علیہ السلام کے جیسی عمر دے دے، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنے سجدے کرے کہ پیشانی سیاہ ہو جائے، روزہ رکھ رکھ کر سوکھ کر کاٹا ہو جائے، ہر سال پیدل حج کو جائے، طواف کرتا ہوا کعبے کے قریب حالت مظلومی میں مار دیا جائے اور کعبے کے اندر دفنا دیا جائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے دل میں علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک ہوا تو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ توجہ بھائی، اب اس سکے کا ایک پہلو ہے، آؤ تمہیں سکے کا دوسرا پہلو بھی دکھاؤں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نا ان سے سوال کیا جائے گا۔ منظر کیا ہوگا محشر میں، جا کر اٹھا کے پڑھنا امام حاکم نیشاپوری کو، قیامت کے دن ایک شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، توجہ، اسے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے فرشتے،
اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کو فرشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے. جب وہ لوگ قریب پہنچیں گے تو آواز آئے گی کہ ابھی ان کو روکو, ابھی ان سے سوال کرنا باقی ہے. فرشتے کہیں گے پروردگار ان سے سارا سوال ہو چکا, نماز کا سوال, روزے کا سوال, حج کا سوال, زکات کا سوال, عبادت کا سوال, سارے سوال ہو چکے ہیں, اب کیا سوال ہے؟ اللہ کہے گا ان کو روک کر پوچھو علی کی ولایت کو مانتا تھا یا نہیں. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ولایت علی علی کی ولایت میزان ہے روز محشر جنت اور دوزخ کے درمیان. ولایت علی سے طے ہوگا کہ اعمال رکھنے کے باوجود جہنمی ہے یا گناہگار ہونے کے باوجود جنتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس لیے کہ اختیار شفاعت آل محمد کے ہاتھ میں ہوگا, اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگا. اگر وہ گناہگار کی شفاعت کروا دیں, کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اسے روک سکے. توجہ, اب اللہ کہہ رہا ہے لا سلوکم علیہ اجرا, ان سے کہو ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے, الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ ہمارے خاص قرابت داروں سے, ہمارے اہل بیت سے مودت کریں. توجہ کیجئے گا. اچھا, عام طور پر سب خیریت تو ہے, ٹھیک ہے نا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری توجہ. خاص رشتہ داروں کی, اچھا عام طور پر مولوی ترجمہ کر دیتا ہے محبت. آیت میں کہیں محبت کا لفظ نہیں ہے, آیت میں مودت کا لفظ ہے. تو بھائی محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے؟ سنو, مودت اور محبت میں فرق نہیں ہے. محبت کی سب سے اونچی قسم کا نام ہے مودت. اللہ اکبر. اب اس سے زیادہ میں سطح عمومی میں اتر کے میں سمجھا نہیں سکتا. محبت کیا ہے؟ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مثلا مثال پیش کر دوں, محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ بھائی یہ اکرم بھائی بیٹھے ہیں, مراد آباد سے آئے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے, ہے نا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, حالانکہ یہ توقع بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کبھی مجھے مصیبت میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں. ایک مثال کے طور پر گفتگو کرنے لگا ہوں میں. بڑی محبت کرتے ہیں یہ مجھ سے, مگر یہاں جب میں سرسی آیا تو راستے میں میرے اوپر حملہ ہو گیا. اچھا, ہمارے اوپر حملہ ہونا کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے, اس لیے کہ منافقوں کو سب سے زیادہ خطرہ تو ہم ہی لوگوں سے ہے. توجہ ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں. اگر شبیر وارسی پاکستان میں ہوتا تو کب تک شہید ہو چکا ہوتا. توجہ ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس ملک میں ہیں جہاں منافقوں کا زور نہیں چل پا رہا ہے, اس لیے کہ یہاں کا ہندو بھی حسینی ہے. توجہ. اب فرق سمجھو محبت میں اور مودت میں. یہ اکرم بھائی ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے, سرسی آتے ہوئے میرے اوپر حملہ ہو گیا, یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اب جو یہ بھاگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کہا نہیں مولانا, یہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو بھائی جب محبت کرتے ہیں تو مصیبت میں مجھے چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ یہ آپ سے تو محبت کرتے ہیں مگر آپ سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا, توجہ. یہ آپ سے تو محبت کرتے ہیں مگر آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ آپ سے محبت تو کرتے ہیں مگر آپ کے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتے. توجہ. مگر ایسا ہوا کہ مجھ پر مصیبت آئی اور مجھے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی
اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اس محبت کو کہتے ہیں مودت۔ محبت مطلب ایکسٹریم لیول کی محبت، مودت یعنی ایکسٹریم لیول کی محبت، نہ جہاں پہ نہ اپنی جان کی کوئی حیثیت ہو نہ مال کی کوئی حیثیت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سن 61 ہجری میں آل محمد سے محبت کرنے والے تو بہت تھے مگر مودت کرنے والے 72 نکلے۔ اللہ اکبر۔ کیا واقعہ کربلا کے وقت کیا صرف 72 ہی لوگ تھے اہل بیت کے چاہنے والے؟ نہیں، چاہنے والے بہت تھے، جانثار 72 تھے، مودت کرنے والے صرف 72 تھے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چاہنے والے اگر اور نہ ہوتے تو 61 ہجری کے بعد یزیدیوں سے انتقام کس نے لیا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت کرنے والے بہت تھے، مودت کرنے والے فقط 72 تھے۔ تمہیں اور آسان کر دوں، مودت کس کو کہتے ہیں؟ بھئی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مچھلی کو، اچھا یہ بتاؤ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گلے پر چھری چلا دو، مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی سے نکال دو۔ جیسے ہی مچھلی کو پانی سے جدا کرو گے مچھلی خود بخود مر جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ اگر لمحے کو جدا کیا جائے تو مچھلی مر جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرو، اگر ایک لمحے کو جدا ہو تو مر جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مودت مانگی ہے۔ اچھا تو جب مودت ہے اجر رسالت، تو پھر جب شریعت رسالت توحید سب کی اجرت ہے اہل بیت کی مودت، توجہ، تو پھر مودت دل میں نہیں رکھی جاتی، مودت کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو آسان کرتا ہوں، میرے سنی بھائیوں کو کچھ احمق قسم کے لوگ احمقانہ گفتگو سے بہکاتے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو کچھ سالوں پہلے بڑی وائرل ہوئی، میں نام نہیں لوں گا۔ دیکھیں ہم حسینی مزاج لوگ ہیں، ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں۔ میں منبروں سے کبھی احمقوں کا نام نہیں لیتا، توجہ کیجئے گا، اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، کیا قیامت کے دن یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ تعزیہ اٹھایا تھا کہ نہیں، علم اٹھایا تھا کہ نہیں، مجلس میں گئے تھے کہ نہیں، مجلس میں بیٹھے تھے کہ نہیں، عزاداری کی تھی کہ نہیں، نظر دیا تھا کہ نہیں، علم اٹھایا تھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ روز محشر کے جاگوداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ روز محشر نماز کا سوال کیا جائے گا، روز محشر عبادت کا سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ علم اٹھایا تھا کہ نہیں، تعزیہ اٹھایا تھا نہیں۔ اور بتا ایسے رہا ہے جیسے ابھی میدان محشر سے ہو کر آیا ہو۔ توجہ، کہہ ایسے رہا ہے کہ جیسے ابھی حشر کے میدان سے ہو کر آیا ہو، کہ وہاں پر صرف نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا عزاداری کی تھی کہ نہیں، تعزیہ داری کی تھی کہ نہیں۔ اور آیت کہہ رہی ہے الا المودۃ فی القربى۔ توجہ، ہمیں قرابت داروں کی مودت چاہیے، تو اللہ جب روز محشر ہم سے اجرت مانگے گا کہ اہل بیت کی مودت دو، تو ثبوت کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ،
सबूत क्या है भाई? जो ज्यादा अल्लाह 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 करते हैं ना और कर कर के गले को तर कर लेते हैं, उन अल्लाह वालों से पूछो कि तुम अल्लाह से जो मोहब्बत करते हो इसका सबूत क्या है? तो वो कहेंगे हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़कात देते थे, हम रोजा रखते थे। तो जब महशर में हमसे पूछा जाएगा अहले बैत से मोहब्बत करते थे, सबूत क्या है? तो हम भी कहेंगे हम अलम उठाते थे, हम ताजिया उठा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो, हमसे जब पूछा जाएगा सबूत क्या है अहले बैत की मवद्दत का, हम कहेंगे हम लालम उठाते थे। तवज्जो, हम ताजिया उठाते थे, हम ताबूत उठाते थे, हम मौला हुसैन के नाम पर जितनी हमारी हैसियत थी वो करते थे। तवज्जो कीजिएगा, हम उनका जिक्र करते थे। तो ये है अहले बैत की मवद्दत का सबूत। और सुनो, अल्लाह पहले करने वालों से नहीं पूछता, अल्लाह पहले ना करने वालों से पूछता है। नहीं पहुंचा, अल्लाह जाने पीछे वाले मजमे किस ख्याल में खोया, मेरा मजमा कहाँ खोया हुआ है। भाई तकरीर उर्दू में कर रहा हूं मैं। अल्लाह पहले करने वालों से नहीं पूछता, अल्लाह पहले इनकार करने वालों से पूछता है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? दलील यह है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस ने इनकार किया। तो अल्लाह ने फरिश्तों से नहीं पूछा तुमने सजदा क्यों किया, अल्लाह ने शैतान से पूछा तुमने क्यों नहीं किया। तो अल्लाह हमसे बाद में पूछेगा अज़ादारी क्यों किया, पहले मौलवी से पूछेगा तूने इनकार क्यों किया। हाय हाय हाय। पहले इनकार करने वालों से पूछा जाता है, इकरार करने वालों से तो बाद में पूछा जाएगा। अच्छा, हम इकरार करते हैं ना, तो अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं, उसके अंबिया की नबुवतों का इकरार करते हैं, उसके रसूलों की रिसालत का इकरार करते हैं, उसकी इबादतों का, उसके कानून का, उसके अहकाम का इकरार करते हैं, तभी तो हम मुसलमान हैं। भाई हम कहते हैं ना हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, कुरान हमारी किताब है, ये इकरार है हमारा। इस्लाम हमारा दीन है, इस्लाम हमारी शरीयत है। तमाम 1,24,000 अंबिया हमारे नबी हैं। आपको मालूम है ये जुमला एक तरीके से ठीक भी है, ठीक नहीं भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि मोहम्मद हमारे नबी नहीं हैं, अल्लाह के नबी हैं। मगर हम क्यों कहते हैं कि हमारे नबी हैं? इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए नबी बनाकर भेजा। नहीं पहुंचा मेरा मजमा? भाई हम कहते हैं कुरान हमारी किताब, मगर कुरान है अल्लाह की भेजी हुई किताब। मगर हम क्यों कहते हैं हमारी किताब? इसलिए कि अल्लाह ने उसे हमारे हिदायत के वास्ते भेजा। तवज्जो, काबा है अल्लाह का घर, मगर हम हमारा क्यों कहते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के वास्ते बनाया। इस्लाम दीन है अल्लाह का भेजा हुआ, मगर हम कहते हैं हमारा दीन, इसलिए कि अल्लाह ने उसे हमारे लिए बनाकर भेजा। तो अब एक सवाल इस सारे मजमे से पूछूंगा, सारे मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। मेरी तकरीर किसी खास मसलक या फिरके के लिए नहीं, बिला तफरीक मजहबो मललो अक़वामो अदियानो तहरीकात, तमाम आलम इस्लाम से, अक़वाम आलम से मेरा खिताब। तवज्जो कि भाई ये सारी चीज़ें अल्लाह ने भेजी, मगर हम हमारा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे वास्ते भेजा। तो आपसे एक
سوال کروں گا مسلمانوں سے، مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کیا تم نبی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو؟ اللہ جانے مجمع کہا ہے، کیا تم نے قرآن کو اپنی مرضی سے کتاب بنایا؟ کیا تم نے کعبے کو اپنی مرضی سے اللہ کا گھر بنایا؟ کیا اسلام تم خود بنا سکتے ہو؟ دین خود بنا سکتے ہو؟ شریعت اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو؟ کہا نہیں مولانا، ان سب کا بنانے والا اللہ ہے۔ دین اللہ نے بھیجا، شریعت اللہ نے بنائی، قانون اللہ نے بنایا، کتاب اللہ نے بھیجا، نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخون لے، جب تو نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، کتاب اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، شریعت اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، تو امام اپنی مرضی سے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تو نبی اپنی مرضی سے نہیں بنا تھا، کیا نبی چننے کے لیے الیکشن ہوا تھا؟ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب مانگنے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی؟ تو جب نبی چناؤ سے نہیں بنتا تو نبی کا جانشین چناؤ سے کیسے بنے گا؟ پوری توجہ ہے تو بھائی۔ اچھا اب یہ بھی جملہ سن لو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی، تو نبی صرف ہمارے نہیں، سارے جہان کے ہیں، ساری کائنات کا رسول ہے وہ، مگر ہم نبی والا فقط ہمیں کہا جاتا ہے سارے جہان کا نبی وہ، مگر نبی والا، اچھا اللہ صرف ہمارا خدا ہے، سارے جہان کا رب ہے نا وہ، تو اللہ والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ مولانا وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں۔ ارے نہیں پہنچا مجمع، نبی سارے جہان کا ہے تو نبی والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح علی کائنات کا امام ہے، مگر علی والا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے جہان کا امام ہے، بلند تر اللہ۔ اس لیے کہ علی ولی اللہ ہم کہتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں بھی سن لو، صوفی بھائیوں بھی سن لو، یہ علی ولی اللہ میرا اعلان نہیں ہے، یہ ولیوں کا نعرہ ہے۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ علی کو اپنا سردار نہ مانے۔ توجہ۔ اچھا ضرورت کیا ہے آج کے دور میں علی ولی اللہ پڑھنے کی؟ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے یہ مشرک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، سامنے والا سمجھ جاتا ہے یہ کافر نہیں ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، سامنے والا سمجھ جائے گا یہ منافق نہیں ہے۔ توجہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اچھا ہم 2023 میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ہے جوانوں؟ اچھا جوانوں ادھر ادھر نہیں، یہاں بھی میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں۔ ہاں 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 سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں، وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔
لہذا جب علی کے فضائل بیان ہوں تو چہرہ کھلا رہنا چاہیے اور شجرہ کھلا رہنا چاہیے. علی کی عظمت نہ تھک کر کے سننا نہ شک کر کے سننا. توجہ. اچھا میری جان 2023 میں ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آج سے ایک ہے. بھئی ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے اللہ آج اللہ بنا؟ کہا نہیں، اللہ پہلے سے اللہ ہے. ہم گواہی آج دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آج سے اللہ بنا. اللہ ہمیشہ سے اللہ ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ سنی 11 ہجری سے محمد رسول اللہ بنے، وہ پہلے سے ہی محمد رسول اللہ ہے. تو علی ولی اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی غدیر سے ولی بنا. علی پہلے سے ہی مولا تھا، اعلان غدیر میں ہوا. سلامت رہو. توجہ ہے. تو یہ پہلے سے ہی ولی ہیں، یہ پہلے سے ہی امام ہیں. توجہ رکھیے گا. اچھا یہ بتاؤ، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ آخری نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آخری نبی کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پہلے نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. اچھا چلو اتنے آسانی سے کیسے سمجھو گے؟ اتنے آسانی سے سمجھ جاتے تو میں کلکتے سے صرفی کس لیے آتا. توجہ چلو میرے ساتھ رویش ادراک میں. بھائی ہم پڑھتے ہیں آخری نبی کی رسالت کا کلمہ، ان کی نبوت کا کلمہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پہلے گزر جانے والے نبیوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا آپ لوگ تو فقط محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ تو موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اسماعیل ذبیح اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، نوح نجی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، آدم صفی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے. آپ تو فقط محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو پھر سارے نبووں کا اقرار کیسے کیا آپ نے؟ کہا نہیں سمجھے میری جان، یہی قانون ہے. آخری کا اقرار کرنا یعنی پہلے گزر جانے والے سب کا اقرار. نہیں پہنچا میرا مجمع. اگر کسی نے محمد کی رسالت کا اقرار کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آدم کی نبوت کا بھی اقرار کر لیا، موسیٰ کی نبوت کا بھی اقرار کر لیا، عیسیٰ کی نبوت کا بھی اقرار کر لیا. 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کے اقرار کی دلیل یہ ہے کہ آخری نبی کے نبوت کا اقرار کر لو. اور اگر سارے نبیوں کا انکار کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا نام لے کر انکار کرو، فقط آخری نبی کی نبوت کا انکار تمام نبیوں کی نبوت کا انکار ہے. توجہ کیا مطلب؟ جس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا اس کا مطلب ہے اس نے عیسیٰ روح اللہ کا بھی انکار کیا، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی انکار کیا، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی انکار کیا. تو بات سمجھ میں آ گئی. آخری نبی کی نبوت کا اقرار تمام نبیوں کی نبوت کا اقرار ہے. اور اگر آخری نبوت کی نبوت کا انکار کر دیا تو یعنی سبھی کا انکار ہو گیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ آج کا مولوی 11 امام کی امامتوں کا انکار نہیں کرتا، 12ویں پر شوشہ چھوڑتا ہے. ابھی 12ویں امام کے لیے کہتا ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے ہیں. وجہ کیا ہے؟ 12ویں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مولوی کے گلے میں بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے. توجہ، اس کے گلے میں بنی امیہ کا لقمہ موجود ہے. مولوی ہوشیار ہے، چالاکی سے سمجھ گیا اگر امت نے 12ویں کو مان لیا تو 11 کی بھی امامت مان لے گی. اس لیے
امت کو گمراہ کر کے رکھا گیا کہ امت آخری کو نہ مان سکے، اس لیے کہ آخری کو مان لیا تو بحث ہی ختم ہے۔ اس لیے کہ جب امام موجود ہے تو مولوی کے پیچھے کون دوڑے گا؟ تو جتنے شوشے باروے کے لیے توجہ کیجئے گا، اور اللہ نے ان کی مودت کو ہم پر واجب کر دیا، اجر رسالت ہے۔ توجہ بھائی، اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم کی 96 آیت، اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے میزان ہیں، ہم نے مومنین کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دی، اور محبت نہیں ودا، ہم نے ان کی مودت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جو ایمان اور عمل صالح کے میزان ہیں۔ میں نے کہا پروردگار تو نام بھی بتا دیتا، جس کی محبت کو واجب کیا ہمیں معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں، پروردگار تو قرآن میں ان کے نام لکھ دیتا۔ توجہ، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا جب اللہ نے اہل بیت کی محبت کو مودت کو واجب کیا تو اللہ نے قرآن میں اہل بیت کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا رے قرآن میں نہیں لکھا تو کیا ہو گیا، اجمیر کے دروازے پر تو لکھا ہے۔ توجہ، اجمیر کے دروازے پر تو لکھا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ آج کا مولوی کیوں چیخ رہا ہے کہ اجمیر مت جانا، اس لیے کہ اجمیر کے دروازے پر ملا کے باپ کا نام نہیں ہے، مولا کے باپ، توجہ، مولا کا نام لکھا ہے۔ تو چونکہ پنجتن کا نام لکھا ہے تو مولوی کہنے لگا اجمیر مت جانا، یہ تو شیعوں کی درگاہ ہے۔ اللہ نے بھی کہا اگر ہم قرآن میں پنجتن کا نام لکھ دیتے، مولوی کہتا قرآن نہ پڑھو، یہ تو شیعوں کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ منافقوں کا مزاج جانتا تھا کہ اگر قرآن میں ہم پنجتن کا نام کھل کر لکھ دیتے تو دو میں سے ایک چیز ہوتی، اگر اللہ قرآن میں علی کا نام لکھ دیتا تو یا تو مولوی قرآن کا انکار کر دیتا اور کہتا کہ یہ قرآن اللہ کی نہیں شیعوں کی گڑھی ہوئی کتاب ہے، اور یا تو دوسرا کام یہ ہوتا کہ بہت سے منافق اپنا ہی نام علی رکھ لیتے۔ ہائے 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 ہائے۔ اللہ نے بھی کہا دیکھو، اللہ نے بھی کہا دیکھو ہم نام کی نہیں کام کی بات کریں گے، اور کام دیکھ کر نام تک پہنچ جانا، صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچانا، فضائل کو دیکھ کر صاحب فضائل تک پہنچ جانا۔ توجہ، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان لوگوں کی مودت جو ایمان اور عمل صالح کے میزان ہیں، ان کی مودت ہم نے مومنین کے دل میں ڈال دی۔ پھر اللہ ارے پروردگار ذرا وضاحت بھی کر دے، تھوڑا اور کھل کر بتا دے، نام نہ بتا مگر کھل کر کچھ ایسی صفتیں بتا دے۔ بس آخری بات تقریر سمجھنے لگا ہوں، پروردگار کچھ ایسی صفتیں بتا دے جس سے ہم سمجھ جائیں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ تو اللہ نے سورہ مائدہ کی 54ویں آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ اعزۃ مومنین عزتاً علی الکافرین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دیکھو
پروردگار کہہ رہا ہے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے، اگر تم لوگ سرکش ہو گئے ہو تو تم جان لو کہ اللہ ان قریب تمہارے اوپر کچھ ایسے لوگوں کو، ایک ایسی قوم کو اللہ مسلط کر دے گا اور ان کی مودت ان پر واجب کر دے گا، جن سے یحبہم یحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور ان کی علامت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، وہ کافروں پر سخت ہوں گے۔ تو فیصلہ تم کرنا کہ مومنوں پر نرم اور کافروں پہ سخت کون تھا؟ وہ کافروں پہ سخت تھا جو ہر میدان میں لاپتہ تھا، یا وہ سخت تھا جو ہر میدان سے لاپتہ تھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب مل کر، سب مل کر سمیٹ دی میں نے گفتگو۔ اللہ کہہ رہا وہ لوگ کافروں پر سخت ہیں، تو فیصلہ تم کرو کہ کافروں پر سخت کون تھا؟ وہ جو ہر میدان میں لاپتہ تھا، یا وہ جو ہر میدان سے لاپتہ تھا؟ اللہ نے ان کی مودت کو واجب کیا ہے ہمارے اوپر۔ اہل بیت کی مودت مستحب نہیں ہے، اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرو تو ثواب اور نہ کیا تو عذاب۔ میزان ہے یہ عزاداروں، میزان ہے۔ اپنی قسمتوں پر ناز کرنا کہ اللہ نے ایسے ہستیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ بس سمیٹ دی، آخر کے 5 منٹ کچھ میسج پہنچا دوں۔ ان کے راستے پر چلو، اہل بیت کے راستے کو اپناؤ، اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، گھر بھی سنور جائے گا، سماج بھی سنور جائے گا۔ اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، کسی سے ملو تو مسکرا کر ملو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تم سے خوف محسوس کرے۔ وہی کہو جو خود اپنے زندگی میں تم کرتے ہو، وہ نہ کہو لوگوں کو جو تم خود نہیں کرتے۔ توجہ، دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو بدلو۔ خود تم بدلو گے، تمہیں دیکھ کر تمہاری اولاد بدلے گی، تمہارے گھر والے بدلیں گے، تمہارے گھر والوں کو دیکھ کر ان کے دوست بدلیں گے، ان کے دوستوں کو دیکھ کر ان کے دوست بدلیں گے۔ آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھائی کا اثر نہیں ہوتا، بڑا اثر ہوتا ہے۔ خود کو بدل کر دیکھو عزاداروں، اور جس نے خود کو بدلا وہ حر بن گیا، وہ زہیر بن گیا، وہ وہب بن گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک پیغام دے رہا ہوں اپنے خطبہ سے بھی کہ ممبر سے ایسی گفتگو کرو کہ ہر زمانے کے حر کے لیے دروازہ کھلا رہے، دروازہ بند نہ ہو۔ میں اپنی رجسخانی نہیں کرتا، مگر ایک پیغام دینا ہے مجھے کہ یہ ممبر اپنا ذاتی حسد نکالنے کے لیے نہیں بنا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے بنے ہیں۔ یہ جو بکواس چل رہا ہے نا، شبیر وارثی پیسے کے لیے آیا ہے، اور پیسے کے لیے شیعوں میں آ کر فضائل اہل بیت پڑھتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خود بھیک منگا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بھیک منگوں جیسی ہوتی ہے۔
اس کو نہیں پتا کہ دولت کے لیے لوگ موسیٰ موسیٰ نہیں فرعون کرتے ہیں. دولت کے لیے لوگ حسین نہیں یزید کرتے ہیں. توجہ. اچھا شیعوں میں آج میں پیسے کے لیے علی کر رہا ہوں، تو جو سنیوں میں علی کرتا تھا وہ کس کے لیے کرتا تھا؟ بھئی عجیب و غریب بات ہے. پوچھو. یہ میرے بھائی نے بڑے خلوص سے کتنے دنوں پہلے یا میرے خیال سے مہینوں پہلے مجھے دعوت دی ہے. یہ فیروز بھائی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ کتنا ڈیمانڈ کیا میں نے یہاں آنے کے لیے، کتنے لاکھ مانگے میں نے اور کتنے لاکھ میں ایگریمنٹ ہوا. آن ڈیمانڈ نہیں آیا ہوں. پیسوں کے لیے کوئی میجورٹی سے نکل کر مائنورٹی میں نہیں آتا. تو کس پر الزام لگا رہا ہے پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر لے. میرے شہر پہلے میرا گھر دیکھ، میرا پروٹوکول دیکھ. جناب زہرا نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میں تجھ سے کیا لوں گا؟ مجھے لینا ہے جس سے وہ مجھے دے رہے ہیں. وہ مجھے عزت بھی دے رہے ہیں، دولت بھی دے رہے ہیں، شہرت بھی دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تجھے ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ تیری دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے. کبھی میں نے آج تک آن ڈیمانڈ نہیں آیا ہوں فرش اعضاء پر. آج تک جہاں پر بھی مجلس پڑھی ہے میں نے، ایک بندہ بتا دے. آپ کے سرسی میں یہ تیسرے یا چوتھے مرتبہ آیا ہوں، ایک بندہ کھڑے اٹھ کے کہہ دے کہ مولانا آن ڈیمانڈ کبھی آئے ہوں ہیں؟ یہ فضول کی باتیں، یہ نفرت کی باتیں. ارے اس منبر سے دلوں کو جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام مت کرو. آج دیکھ اس مجمع میں ہر رنگ کے پھول نظر آ رہے ہیں، کالے پیلے نیلے ہرے. یہی تو حسینیت کے چمن کی شان ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. جو یہاں آ رہا ہے اسے آنے دو، اور وہ جب آ رہا ہے نا تو وہ تمہاری طاقت بن رہا ہے. کوئی آسان بات نہیں ہے فرش اعضاء پر آ جانا، حق کو اپنا لینا. حق کو اپنانے کے لیے بہت امتحان دینا پڑتا ہے. شیعوں تمہارے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ تمہیں وراثت میں عزاداری مل گئی. استقبال کرو ان لوگوں کا جو ریسرچ کر کے آتے ہیں فرش اعضاء پر. شبیر وارثی اپنے عقیدے کا اعلان نہیں کرتا. اس سے زیادہ اعلان کس کو کہتے ہیں؟ کون علی ولی اللہ پڑھتا ہے؟ کون فدق پڑھتا ہے؟ کون حق زہرا پڑھتا ہے؟ کون جناب سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے؟ اب بھی تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ اعلان اور کس کو کہتے ہیں؟ کود جاؤں برج خلیفہ سے؟ اعلان کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہی تھالی کے مینڈک والی سوچ ہے کہ ابو طالب نے اعلان کیوں نہیں کیا تھا؟ انسان کے افکار کو دیکھ، اس کے لب و لہجے کو دیکھ، اس کے نظریے کو دیکھ، اور پھر بھی اگر تو نہیں سمجھا تو تو اپنے احمق ہونے کا پہلے اعلان کر، اس کے بعد دوسرے کے عقیدے کا اعلان کروانا. ارے فرش اعضاء پر آ رہا ہے، یہی کم ہے. کبھی یہاں پر فرش اعضاء پر ہر دھرم کا آدمی آتا ہے. یہاں پر سوامی آچاریہ پرمود کرشنن آتے ہیں، سوامی سارنگ آتے ہیں، اچھا آپ کے بابا رام دیو آتا ہے، وہ سنیتا جگران آتی ہے. کبھی تو نے بابا رام دیو سے پوچھا غسل ترتیبی کیا کہ نہیں؟ ان سے کبھی پوچھا غسل التماسی کیا کہ نہیں؟ کبھی ہندوؤں کے لیے تو نے نہیں کہا کہ اتنے فضائل پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو شبیر وارثی کے لیے کیوں کہتا ہے؟ تجھے غیر گوارا ہے. اگر کوئی اپنا مسلمان فرش اعضاء پر آ رہا ہے تجھے گوارا نہیں ہے؟ اور تجھے میرے اعلان سے کیا لینا دینا ہے؟ میں ہاتھ کھول کر پڑھتا ہوں، باندھ کر پڑھتا ہوں، یہ تجھ سے پوچھا جائے گا قبر میں. نکیرین تجھ سے پوچھیں گے اچھا یہ بتا شبیر وارثی ہاتھ کھول کے پڑھتا تھا کہ نہیں؟ یہ سوال تجھ سے ہوگا قبر میں.
ابے یہ تو میرے سوالات ہیں، تو میرے سوالوں کا جواب مجھے دینے دے، ورنہ پھر علی کا نام لینا چھوڑ دے، اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ مولا فرماتے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ اگر کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو گے تو پھر تو ذکر اہل بیت شیعوں کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر تو جیسے کچھ مسجدوں کے باہر دیکھو گے بورڈ لگا ہوتا ہے دیوبندیوں کا آنا منع ہے، کچھ مسجدوں کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے بریلویوں کا آنا منع ہے، تو تم بھی اذا خانوں کے باہر بورڈ لگا دو یہاں شیعوں کے علاوہ کسی اور کا آنا منع ہے، سائن بورڈ لگا دو کہ عزاداری فقط شیعوں کی جاگیر ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اہل بیت سے محبت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے تو 4-5 سال پہلے ہی کہا تھا علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ ایک عجیب و غریب ایک میں دیکھ رہا ہوں ماحول، پہلے تو غیروں سے لڑتا تھا، اب اپنوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ غیر تو اس لیے مخالفت کرتا ہے کہ اس کو فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اب تک چھپا کر رکھا تھا، شبیر وارسی کھول رہا ہے، اور اپنے جو کچھ چت پنجی اس لیے دشمنی نبھا رہے ہیں اس لیے کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ ڈیمانڈ کر کے خود آتے ہو اور الزام شبیر وارسی پہ لگاتے ہو، شبیر وارسی پیسے کے لیے پڑ رہا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا درگاہ حضرت عباس سے لکھنؤ سے، اور یہاں سرسی میں بھی شہزادی جناب زینب کے روضے سے کہہ رہا ہوں، آنے والے محرم میں کسی مجلس کی اجرت نہیں لوں گا، میں ایک مجلس کا بھی فیس نہیں لوں گا، شرط یہ ہے کہ سارے ذاکرین مل کر اعلان کرے کہ وہ بھی نہیں لیں گے۔ میں تو اعلان کر رہا ہوں نہیں لوں گا، اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوں نہیں لوں گا، تم بھی نہیں لو، ذرا کہہ کے دیکھو نا 10 ذاکرین کو، قسم خدا کے گلے میں چچندر اٹک جائے گا۔ آؤ تم بھی بغیر نذرانے کے منبر پر آؤ بغیر لفافے کے، پڑھو مجلس، 1 سال پڑھ کر دکھا دو، پھر لگانا میرے دامن میں داغ۔ جب نہ تھی ہمیں اپنی خبر تو دیکھتے تھے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ بھائی اپنے آپ کو بھی تو پہلے دیکھ لو، کون مولوی ہے جو فری میں مجلس پڑھتا ہے؟ کون مولوی ہے جو فری میں آ کر محفل پڑھتا ہے؟ کون شاعر ہے جو فری میں پڑھتا ہے؟ تم لو تو جائز، شبیر وارسی کو مل رہا ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں ناجائز ہے لینا آن ڈیمانڈ، اگر آپ ڈیمانڈ کر کے لے رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، مگر اگر آپ کو بی بی زہرا کے صدقے میں کوئی نظر پیش کر رہا ہے تو جائز ہے۔ ہاں اور چلو میں مولویوں کا بھی ساتھ دیتا ہوں، میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ خطبہ کو ذرا بڑھا کر دو۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے کہ ان کا بھی گھر ہے، سنسار ہے، پریوار ہے، فیملی ہے، اور اوپر سے تم کو ہر سال نیا میٹر چاہیے، تو بھیا اگر سال بھر وہ محنت کرے گا، جاب کرے گا، تو کتابیں کب پڑھے گا؟ تمہیں میٹر کیسے دے گا؟ اس لیے کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے فری مائنڈ ہونا چاہیے۔ جب خیال معاش دماغ پر بھاری ہوتا ہے نا تو نہ حدیث سوچتی ہے نہ روایت سوچتی ہے، اس لیے ذاکرین کو بھی تھوڑا فری رہنے دو، میں کہتا ہوں ان کو بنا بڑھا کر دو۔ اور کیا دے سکتے ہیں تم اور ہم؟ اہل بیت کے ذکر کی اجرت کسی کی حیثیت کیا ہے کہ دے دے؟
یہ تو جس کا ذکر ہے وہی دے سکتے ہیں، ورنہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت کی اجرت دے دے۔ تم ذاکر کی اجرت دیتے ہو، ذکر کی اجرت نہیں دیتے۔ میں تو کہتا ہوں آپ دیجئے بڑھا کر، مگر میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہو بھائی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہیں تو چاہیے میرا اور ساتھ دو کہ میں ایک ہی محاذ پر میں کئی لوگوں سے لڑ رہا ہوں، اپنوں سے، غیروں سے، سب سے لڑ رہا ہوں۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرا ساتھ دیتے، ہاں بھائی شبیر وارثی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم دشمنوں سے لڑتے ہو، تم پبلک میں مناظرہ کرتے ہو، تم افضلیت علی پر مفتیوں سے تم نے مناظرہ کیا ہے، تو ہم تو تمہارا ساتھ دیں گے، بجائے ساتھ دینے کے میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو۔ مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج کل انسان کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے، دوسروں کی عزتوں کا غم زیادہ ہے۔ اپنی خوشی پیاری نہیں ہے، دوسروں کا غم پیارا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ابھی میری ایک ہندو بہن ہے، پریچر ہے، اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی چاروں طرف، آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک ہمارا کوئی بھائی، ہندو بھائی، وہ دن رات اپنے بھگوان سے دعا مانگتا تھا، پوجا کرتا تھا، پرارتھنا کرتا تھا، بھگوان مجھے گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، موٹر دے دے، گاڑی دے دے، باڑی دے دے۔ ایک دن بھگوان نے امپریس ہو کر اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، مگر شرط ہے۔ اس نے کہا کیا شرط؟ بھگوان نے کہا اگر تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو دو دوں گا، تجھے ایک دوں گا تو پڑوسی کو دو دوں گا۔ پہلے تو اس نے ہنستے ہوئے منظور کر لیا، ٹھیک ہے بھگوان مجھے ایک فلیٹ دے۔ بھگوان نے اسے ایک فلیٹ دیا، پڑوسی کو دو دیا۔ اس نے کہا بھگوان مجھے ایک گاڑی دے۔ بھگوان نے اس کو ایک گاڑی دی، پڑوسی کو دو دے دی۔ اس نے کہا بھگوان مجھے ایک بائک دے، اس کو ایک بائک ملی، پڑوسی کو دو بائک ملی۔ اب اس کو پریشانی ہو گئی کہ بھائی مجھے ایک مل رہا ہے، پڑوسی کو دگنا مل رہا ہے۔ اس نے کہا بھگوان یہ کیا بات ہوئی، مجھے ایک دیتا ہے، پڑوسی کو دو دیتا ہے، مجھے ایک گاڑی دی، پڑوسی کو دو، مجھے ایک فلیٹ دیا، پڑوسی کو دو۔ بھگوان نے کہا اسی کنڈیشن پر تو تجھے دے رہا ہوں کہ تجھے ایک دوں گا تو اسے دو دوں گا۔ اب انسان بھی بہت چالاک لومڑی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھگوان اگر ایسی بات ہے تو میرا ایک ہاتھ توڑ دے۔ اب اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا، پڑوسی کا دو ہاتھ ٹوٹا۔ اس نے کہا بھگوان میرا ایک پیر توڑ دے، اس کا ایک پیر ٹوٹا، پڑوسی کا دو ٹوٹا۔ اب اس کو اپنے ایک پیر کے ٹوٹنے کا غم نہیں ہے، پڑوسی کے دو پیر ٹوٹنے کی خوشی ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ مجھے مخالفت کر رہے ہیں نا میری، ان کو اپنی عزت کی خوشی نہیں ہے، میری عزت کا غم ہے کہ اس کو زیادہ عزت کیوں مل رہی ہے۔ ارے عزت دینے والا خدا ہے۔ اگر تیرے جیسے ملا کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہوتی تو میں تو ذلیل و خوار ہو کر گھومتا ہے۔ عزت دینے والا بھی خدا ہے، ذلت دینے والا بھی خدا ہے۔ جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دار نہیں بنا سکتا۔ سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو۔ تو اللہ نے جن کو عزت دی، دشمنوں نے کوششیں بہت کی کہ ان لوگوں کو ذلیل کر دے، مگر وہ ذلیل نہیں کر پایا۔ جن کے سر کٹے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، جنہوں نے سر کاٹے تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جن کو اسیر کر کر بازاروں سے گھمایا گیا، آج لوگ ان کے بارگاہوں میں جا کر بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کو قتل کیا گیا آج لوگ ان کے بارگاہوں میں جا کر خیرات مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے اپنے بچوں کو لٹا دیا آج لوگ ان کے بارگاہوں سے جا کر اولاد مانگتے ہیں۔ اللہ نے وہ عزت دی ہے آج، قسم خدا کی عزاداروں، ان لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، بچوں کی محبت ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو ہر محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ انسان تھکا ہارا جب اپنے گھر پہ آتا ہے نا شام کو، چھوٹے بچوں کو مسکراتے دیکھ لیتا ہے نا تو اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں گی وہ میری بات کو محسوس کریں گے۔ جب کوئی باپ اپنے گھر سے باہر کہیں جاتا ہے نا
تو بیٹی اپنے باپ کو پکڑ کر کہتی ہے بابا جا رہے ہو بابا؟ بابا واپس کب آؤ گے؟ باپ بیٹی کو گلے لگا کر کہتا ہے بیٹی میں تھوڑی دیر میں چلا آؤں گا۔ ہاں عزادارو، یہی سوال کربلا میں بھی ایک 4 سال کی بیٹی نے اپنے باپ سے کیا تھا، بابا جا رہے ہو بابا؟ بابا واپس کب آؤ گے بابا؟ عزادارو حسین نے اپنی بیٹی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اجرکم من اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو رونے میں کمی مت کرنا، تمہاری بچیوں کو آج کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہارے بہنوں کے سروں سے آج کوئی چادر نہیں چھینے گا۔ ہاں عزادارو، ہاں عزادارو، حسین اپنے خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے، زلجنا کے کان میں کہا نانا کے زلجنا مجھے مقتل کی طرف لے چل۔ عزادارو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، حسین نے دوسری مرتبہ کہا اے نانا کے فرس مجھے میدان میں لے چل، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ حسین نے گھوڑے کے باہوں میں باہیں ڈال دی، زلجنا کے کانوں میں کہا اے نانا کے زلجنا آج جب سب نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا۔ عزادارو سنو گے، اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ زلجنا نے سر ہلایا، ارے پیروں کی طرف دکھایا، حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ننھی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے نانا کے دلدل بابا کو میدان نہ لے جا، جو بھی میدان گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اے میرے نانا کے دلجنا میرے بابا کو میدان نہ لے جا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، میرے بابا نے صبح سے 71 لاش اٹھائی ہے، میرا بابا بوڑھا ہو گیا۔ اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا سکینہ نانا کا وعدہ نبھانا ہے سکینہ، جانے کیوں نہیں دیتی سکینہ؟ ایک مرتبہ ننھی بچی نے بابا کو دیکھا، دیکھ کر کہا بابا چچا کو جانے دیا تھا، چچا واپس نہیں آیا، بھیا کو جانے دیا تھا، بھیا واپس نہیں آیا۔ اجرکم من اللہ، ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو گلے سے لگایا، سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ عزادارو سنو گے، جب باپ نے عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے باپ سے ضد کرتے ہیں، مگر جب سکینہ نے حسین کا اصرار دیکھا نا، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا ٹھیک ہے بابا، سکینہ تمہیں اور نہیں روکے گی بابا، سکینہ اور ضد نہیں کرے گی بابا، مگر ایک شرط ہے بابا۔ حسین نے کہا سکینہ کیسی شرط؟ کہا بابا جاتے جاتے سکینہ کی ایک آخری آرزو پوری کر دو بابا۔ حسین نے سکینہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا سکینہ اس غربت میں تیرا بابا تجھے کیا دے سکتا ہے؟ عزادارو سینے پر ہاتھ رکھنا، بیٹی حسین کی تھی، ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ حسین نے کہا سکینہ تو کیا خواہش ہے تیری؟ کہا بابا سکینہ کئی راتوں کی سوئی نہیں ہے بابا، سکینہ کو تیرے سینے پر سونے کی عادت ہے، بابا جانے سے پہلے ایک آخری مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پر، بابا سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دو۔ عزادارو سنو گے، حسین کربلا کی گرم ریگزار پر سو گئے، آجا میری سکینہ، بیٹی باپ کے سینے پر۔ اجرکم من اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو
حسین تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، ایک مرتبہ سکینہ کو بی بی کے حوالے کیا، حسین میدان میں گئے۔ وہ وقت بھی آیا جب حسین کا پیاسا گلا ایک مرتبہ نیزے میں سر کاٹ کے اٹھایا گیا۔ عزادارو سکینہ نے یہ منظر دیکھا نا، بچی کی چیخ نکل گئی۔ عزادارو سنو گے، سکینہ نے یہ سوچا کہ یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کو دلاسا دیا جاتا ہے۔ ادھر سکینہ کی چیخ نکلی، ادھر شمر لعنتی دوڑا، بچی کے چہرے پر تماچے، کانوں کے گوشوارے نوچ ڈالے۔ سکینہ نے بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا، نانا کی امت میں کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا؟ اجرکم اللہ۔ حاضرارو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس 2 منٹ اور مجلس میں نے تمام کر دی۔ حاضرارو آ گئی شام غریبہ، لٹ گیا حسین کا گھر، چھین گئی زینب کی ردا، نوچ لیے گئے سکینہ کے گوشوارے، جلا دیے گئے آل محمد کے خیمے۔ عزادارو بس آخری بات، زینب نے، شہزادی زینب کا روضہ ہے نا، 2 فقرے سن لو۔ عزادارو شام غریبہ ہو گئی، خیمے جل گئے، جو بچے بچ گئے نا، زینب نے بچوں کو لے کر ایک خیمے میں زینب نے اپنے ساتھ بچوں کو جمع کیا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا، زینب نے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، سکینہ کے قریب آئی، ایک مرتبہ سکینہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ نہیں پیا، سکینہ تمہیں تاج مارے گئے، سکینہ ورنہ عزادارو حسین کی بچی تھی نا۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ آپ پیاسی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ زینب نے کہا سکینہ ہم ہاشمی شہزادیاں ہیں، ہمارے گھروں میں پہلے بڑے نہیں پانی پیتے، پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ عزادارو قیامت ہو گئی۔ سکینہ نے یہ جملہ سنا، کہا لائیے پھوپھی اماں، ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا،